برو وتتقو ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور دشمن تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھیے کن لوگوں سے؟ جو تقوی اور صبر اختیار کریں۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ ایک مسلمان کے اندر تقوی کی روح کو اجاگر کرتا ہے اور اس کے اندر صبر کے جذبے کو پیدا کرتا ہے، اور صبر کے جذبے کو اس طرح پیدا کرتا ہے کہ ایک مسلمان جو روزے کی حالت میں ہے، اس کے سامنے کھانا، پانی، اس کی خواہش کی، اس کی چاہت کی ہر چیز سامنے رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے اندر ضبط کا مادہ، کنٹرول کا مادہ پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ پر، اپنے نفس پہ قابو رکھتا ہے کہ وہ شدید پیاس اور شدت کی بھوک ہونے کے باوجود کھانے اور پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے۔ اسے یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، جس طرح تم یہاں کھانے اور پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہو، اسی طرح اللہ رب العالمین کی وہ تمام باتیں جن کا تعلق محرمات سے ہے، منہیات سے ہے، جن باتوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے، وہ جو گناہ کے کام ہیں، جو کبائر ہوں یا صغائر ہوں، اے مسلمان اپنے آپ کو صبر کی تربیت لے کر ان تمام گناہوں سے اسی طرح دور رکھو جیسے کھانا پینا سامنے ہونے کے باوجود، ان پہ قدرت رکھنے کے باوجود تم اپنے آپ پر قابو رکھتے ہو، اسی طرح تمام گناہوں سے دور رہنے کی قدرت اور اپنے آپ پر تم قابو رکھو۔ روزے کی حکمتوں میں سے ایک عظیم حکمت اور یہ بھی ہے، دیکھیے کہ ایک انسان جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس بھوک اور پیاس میں وہ اپنے غریب، فقیر، مسکین بھائیوں، پڑوسیوں اور عام مسلمانوں بلکہ عام انسانوں کی پریشانیوں اور ان کے درد کا احساس کرتا ہے۔ اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح اس بھوک سے آج مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جس طرح مجھے پیاس لگ رہی ہے، کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جو بھوکے اور پیاسے زندگی گزار دیتے ہیں، جو بھوکے رات گزار دیتے ہیں، جن کے بچے بھوکے بستروں پہ سو جاتے ہیں۔ تو انسان کے اندر اپنے غریب بھائیوں پہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے ساتھ اسے غمگساری کرنے کا، ان پہ ترس کھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عظیم مقصود ہے کہ انسان اپنے بھائیوں کو یاد کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ایک انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو بھوک اور پیاس کے عالم میں انسان کی روح رب کی طرف مائل ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے، اور ہماری روح جس قدر بلندی کی طرف جائے گی رب کے قریب ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ نیکیوں کے قریب ہوگی، اور اتنا اس دنیا اور زمین کی جو آلودگیاں ہیں اور جو بیماریاں زمین کی ہیں اور زمین پر جو تباہ کرنے والے اعمال اور حرکتیں اور افعال ہیں، ہماری روح ان سے اتنا ہی زیادہ دور ہوگی۔ کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، جب انسان کو ظاہری طور پر کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے تو وہ رب سے غافل ہوتا ہے، اس کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کی تربیت کی گئی کہ تم اس ایک مہینے میں بھوک اور پیاس پر اپنے آپ کی تربیت دو، تاکہ تم اس پروردگار کی طرف جو کہ عرش معلیٰ پہ ہے، جو حی قیوم ہے، جو بلندی پر ہے، تم اپنی روح کو بلندی کی طرف اٹھاؤ اور وہ اعمال کرو جو بلندیوں والے اعمال ہیں، ان اخلاق کو اختیار کرو جو حقیقت میں بلند اخلاق ہیں۔ چھوٹی حرکتیں، چھوٹے اخلاق، چھوٹی چھوٹی برائیاں، تم ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے آپ کو ان سے دور کرو۔ اور اس کے بعد حقیقت میں اگر ایک انسان اس عبادت کو عبادت کے جذبے سے ادا کرتا ہے تو یہ خود ہی ایک ایسی عظیم حکمت ہے جو روزے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی ہے، کہ انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں چونکہ اللہ کا بندہ ہوں، رب کا حکم آیا ہے میں ابھی سحری کروں، رب کا حکم آ گیا کہ تم اس وقت کچھ نہیں کھا سکتے،
کچھ نہیں پی سکتے، انسان فوراً اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہے۔ رب کا حکم آ گیا، 1 منٹ کے بعد سورج غروب ہو گیا۔ غروب شمس کے پہلے تھوڑی دیر پہلے انسان کے سامنے کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، اسے کہا بھی جائے، موقع بھی دیا جاتا ہے اور وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا حکم اس سے ابھی نہیں آیا ہے، رب کی اجازت ابھی نہیں ہے۔ تو جب رب کی اجازت آئی، رب کا حکم آیا، تو اس نے کھانے پینے کی اشیاء کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا۔ بالکل اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کے ہر موقع پر اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اپنے آپ کی تربیت دینی ہے کہ یہاں میرے رب کا حکم ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے، رب نے مجھے منع کیا ہے، اس بات سے مجھے دور رہنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، عملی زندگی میں جب ایک انسان سڑکوں پہ ہوتا ہے، گاڑی چلاتا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ابھی اشارہ اس کے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کھلے اشارے پر وہ کیسے نکل کر کے، اس کے لیے مجاز ہے وہ کہ گزر جائے، لیکن جو ہی وہ اشارہ لال ہو جاتا ہے، سرخ ہوتا ہے، ایک انسان جو حقیقت میں صحیح مسلمان ہوتا ہے اور قانون کا احترام کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، وہ اس سرخ اشارے پر فوراً رک جاتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مثال ہے ہماری اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ، کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو ایک مسلمان اسے فوراً بجا لائے، اور جب نبی اکرم علیہ السلام کا حکم آئے تو ایک مسلمان فوراً عمل پیرا ہو جائے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے منع کر دیں تو ایک مسلمان اپنے آپ کو فوراً وہیں پر روک لے اور اس حکم کی طرف اپنے آپ کو آگے نہ بڑھنے دے۔ کیوں؟ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ صبر کی قوت سے، اپنے نفس پر ضبط اور کنٹرول کرنے سے، نفس کو قابو کرنے سے۔ کیونکہ ایک انسان جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ کوئی بھی عظیم کام کر سکتا ہے، عظمت کے جو بھی کام ہو سکتے ہیں، ایک انسان اپنے نفس پر قابو پانے کے بعد ہی کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے روزہ انسان کے اندر عظیم ہمت، جسے بلند حوصلگی کہا جاتا ہے، بلند حوصلہ انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو روزے کی جو عظیم حکمتیں ہیں ان حکمتوں کو سمجھنے اور پھر ان حکمتوں سے فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگی میں ان حکمتوں کی تطبیق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔